لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وأولاده وبناته وأزواجه وجميع ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نہایت ہی قابل سب تکریم و تعظیم مسند صدانت کی رونق محترم المقام جناب حضرت صاحبزادہ پیر احمد رضا نقشبندی مجددی صدیقی نیروی دامت برکاتہم القدسیہ اور ہماری عظیم مسجد کے نہایت ہی عظیم محترم اور مکرم علماء ذوی الاحتشام قراء حضرات اساتذہ کرام اور ائمہ مسجد گرامی قدر اور نہایت ہی محترم و مکرم حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی آپ اور میں ہم سارے آج قیتلے کے حوالے سے خصوصی طور پہ بڑی ہی محسن شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین متین کی عظمت و خدمت کے لیے وقف فرمائی اور بطور خاص اس مسجد کی خدمت میں انہوں نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی ان مسائی جمیلہ کو تازہ کرنے، اس کی یاد کو اور انہیں اس انداز سے یاد رکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اکٹھا ہونا ان کے لیے بھی باعث سعادت اور باعث بلندی درجات ہو اور ہمارے لیے بھی آخرت کا سامان میسر ہے۔ میں ہلکی اور تھوڑی سادہ سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یوں تو صاف ظاہر ہے ایک شخص عالم بھی ہو اور ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین بھی ہوں، صاحب سجادہ بھی ہوں، تو ان کا دین کے لیے کام عام انداز سے کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے اور اکثر پیران کرام ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، تو وہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ اکثریت مصلی امامت میں نہیں آتی ہے، کیونکہ مصلی امامت کی ڈیوٹی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے، کمٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اس کے لیے پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو اس ایک خاص نظم میں لانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے 80 to 90% آپ کہتا ہے وہ پیران کرام وہ کام بہت اچھا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں وہ دین کی خدمت نہیں کرتے، کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی وجہ سے بہت بڑا فیض ہے دین کا جو پھیل رہا ہے۔ مگر میں ایک خاص پہلو سے بات کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے جو ہارڈ ڈیوٹی ہے وہ بھی دی، مصلی پہ کھڑے رہے اور مصلی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا، باعث عزت سمجھا۔ اور دیکھیں اس بات میں جہاں ان کا بہت بڑا کردار ہے وہاں میں آپ تمام نمازی احباب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے جتنے اچھے طریقے سے ان کو یاد رکھا ہے اور رکھتے ہیں اور ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی بڑی انوکھی مثال ہے۔ شاید یو کے میں کوئی مسجد کے نمازی کسی امام صاحب کو یا کسی اپنے دینی باقاعدہ نظم والے رہنما کو اس انداز سے یاد کرتے ہوں جیسے آپ کرتے ہیں۔ آپ بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی تو پھر پتہ نہیں۔ یہ میں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کو غلط نہیں کہا، آپ کو درست کہا ہے، آپ کی تعظیم کی ہے، آپ کی محبت ایک اللہ کے ولی کے ساتھ، ایک عالم دین کے ساتھ اور ایک اپنے امام معظم کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں مگر میں ایک خاص بات جو اکثر سوچتا ہوں اور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے یہاں جو بہت بڑی ان کی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ تمام نمازیوں میں عقیدے کی درستگی ہے۔ یعنی مجھے الحمدللہ میں بھی کافی عرصے سے 20 سال سے زیادہ ہوں یو کے میں مختلف مساجد میں
ड्यूटीज भी रही बड़ी बड़ी मसाजिद में भी, लेकिन ये बात मैंने कहीं नहीं देखी, पहली सफ में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको बात समझ आ रही है? यानी उनको अकीदे की बात अच्छी नहीं लगती, जब की जाए तो वो कभी कभी कह देते हैं वो जी ठीक है पर थोड़ी सच जी गल कीता करो, बिच फलाने भी आए होते हैं, वो भी आए होते हैं, फलाना भी बैठे होते हैं, वो भी बैठे होते हैं। मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 100% नमाजी अकीदे के बाप में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ये किबला पीर साहब की मेहनत है कि उन्होंने यहाँ जो तालीम का माहौल कायम रखा, और ये तालीम का माहौल हक बात पर रखना मुश्किल होता है, हक बात कहना मुश्किल होता है। आपके ख्याल में क्या है, मुश्किल है आसान है? आप कहेंगे जी हमारे लिए तो अभी बोलना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, आप जितना बोलेंगे आपके अल्फाज भी उनकी बारगाह में पहुंचेंगे। हदीये अकीदत के तरफ हक बात कहना मुश्किल होता है, और अकीदे पर हक बात कहना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। हम सारे तकरीबन जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको पता है घर का सारा खर्चा मर्द के जिम्मे ही होता है, शरई तौर पर भी वैसे भी सारे खर्चात करते हैं, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घर बार के लिए, सबके लिए खर्च करते हैं। अच्छा, वो खर्च करने वाले हाजी साहब बड़े बुजुर्ग घर के जो फर्द है कामिल, यदि इस माना में कि उनका इत्मीम है उनके जिम्मे, अगर वो शादी के मौका पर ये कहते हैं कि ऐ जी शादी भी होती है ना, एक दिन मेहंदी है, दूजे दिन बारात है, तीजे दिन वलीमा। अच्छा, सिर्फ अक्सर में पता वलीमे का तुसी तो कभी वलीमे अल गया ही नहीं ना, कोई मतलब नहीं थोड़ा वलीमे ना। मेहंदी है, शादी है, वलीमा है, तो हाजी साहब फरमा दे कि कोई बच्ची मैं सिरो नंगी ना वेखाए ना तरह से ना, एक तो सिर्फ 2 सुभान अल्लाह आ गया, इतनी मुख्तसर सुभान अल्लाह। हकीकत हाल है ये, पर सुभान अल्लाह पे आग चढ़ो ना, मुश्किल है कहना। थोड़ी की सच्ची गल हो गई, मुश्किल पैदा हो गई, तकलीफ। अच्छा चलो इस तो थोड़ी अभी गल कर लो। आज तो पहली नमाज वाले सारे, अच्छा पहली नमाज वाले मैच तो आना सब वाले को ना अल्लाह पाक बड़ी सादत देता है ना, जुमे ते भी आउंदे ते होठ दा सवाब लेके जाते कैमल के बराबर, पिछले ते अंडे ही लेके जाते ना, तो इसलिए पहली सफ का मकाम बड़ा ऊंचा होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर पहली सफ वाले नमाजी घर में जाके अपने सारे बच्चों को, बच्चियों को कहे कि भाई नमाज का वक्त होता जाए, हर बच्ची मुसल्ले पे चली जाए और हर बच्चा जो घर में या मेरे साथ मस्जिद में पहली सफ में मेरे साथ जाए, आज के बाद मेरा ये हुक्म है, ऐसा हो सकता है? मुश्किल का सच्ची साहब फरमा रहे मुश्किल है, बात खत्म हो गई। बहरहाल मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपने बात गलत की है, सही बात की है, कुरान और हदीस के मुताबिक की है, जिनसे की है वो भी मानते हैं ना। अब रिएक्शन सुनना, वो अम्मी जान जो पीछे से बाप की तरबियत याफ्ता हैं, वो अपने बच्चों को ये कहेगी ਤੁਹਾਡਾ अब्बा गल ठीक पे आता है, उन्हें तुसी मनो या ना मनो, नहीं समझ आई तुम करने, ਤੁਹਾਡਾ अब्बा गल ठीक आता है पिया, नमाज पढ़नी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ दुपट्टा सिर ते लेना चाहिए, शरीया काम की तरफ तो तवज्जो कराई से गल ते वो ठीक पे आता है, मनो या ना मनो भारत तो उसका ख्याल करना चाहिए, ठीक है। ते जे तरबियत दूसरी तरह हो गए अल्लाह ना करे तो वो फिर की आदत इन पता नहीं की हो गया, कि इन पता नहीं की हो गया। अच्छा वो जिसको कह रहे इन पता नहीं की हो गया है, उन की हो रहा है, वो तो बाल टूट गया, उदू की अख का नजर आने बंद हो गया, उदा को कान टूटा, को लत बची, इनकी हो गया, इनकी हो गया, इनकी कुछ भी नहीं होया, होया की मतलब वो किस पे हमला कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नेकी की बात पर जो सारे बच्चे बीवी समेत कह रहे की हो गया, क्यों पे आते थे? नहीं आप बात समझे, हमारे आका ने भी जब मक्का में सच्ची बात पहली की थी ना, सुभान अल्लाह, तो पहली बात तो सारे ही आते थे इनम की हो गया, इनम की हो गया, इनम की हो गया, वो इन्हें तो कभी इनकी गाली नहीं सीखी थी, इनम की हो गया। तो जब अल्लाह ने कहा ना बापू आप खोल के बात करो इनसे कि तुम सारे झूठे हो, सच बोलना सीखो, तुम सारे गद्दारी करते हो,
وفاداری کرنا سیکھو اپنے رب کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. جب یہ بات کی تو سارے کہنے لگے, دینا پتہ نہیں کی سرکار سے کہنے لگے. مقصد یہ کہ غلط خود ہیں اور حملہ اگلے کے ذہن پر کرتے ہیں. کہ اگو جڑا ساڑھے گھر چلتا ہے, میں زیادہ لمبی گل نہیں کرتا مگر اللہ معاف کرے, وہ پھر پتر دیا ماؤں دستے تے ماں جس ویلے سنتی ہے تو آدھی میں 35 سال جو جیویں کٹے نا میں پتا ہے تو میں کی دساں, روٹی اگے لا کے نہیں پیچھے ہی بیٹھ گئے ہو, ہر وقت نماز پڑھو دوپٹہ لو, نماز پڑھو دوپٹہ لو, نماز پڑھو دوپٹہ لو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا, یہ حق بات کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے, مگر قربان جائیں ان ہستیوں پر, ان علماء پر, ان پیران کرام پر, ان نمازی حضرات پر اور ان تمام مذہبی طبقات پر جو اتنا کچھ بیک کلیش اور ریئیکشن ہونے کے باوجود بھی حق بات کرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب نے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے عقیدے کی بنیاد پر حق بات کرتے رہے. یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیں. اور جس کی حق بات کرتے رہے اس کے بارے میں نے آیت پڑھی, اس کے بارے میں, اس ہستی کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے پاس سے تو بولتے ہی کچھ نہیں ہے, یہ جو بھی بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے, جہاں بھی بولتا ہے, جیسے بھی بولتا ہے, اللہ کی وحی سے بولتا ہے. یہ اس محبوب کی شان ہے کہ جو جب بھی بولے, جہاں بھی بولے, جیسے بھی بولے, جس سے بھی بولے, جس انداز سے بولے, اللہ کی وحی سے بولتا ہے. وہ بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. یہ نبی کی نبوت کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. ہمارے نبی وہ نبی جو سارے نبیوں کے بھی نبی. کیا مطلب؟ سارے نبیوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا. آپ کی توجہ ہے؟ سارے نبیوں نے, ساری امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا. آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی کا کلمہ پڑھتے رہے نا, امتی سارے پڑھتے رہے. مگر جب محمد مصطفیٰ کی بات آئی تو سارے نبیوں امتوں نے مل کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو جذبات کی بات ہے, یہ کہیں لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے. قرآن مجید نے جو میثاق کا ذکر کیا, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ان کی روحوں سے, تو اس روحوں کے وعدہ سے اللہ پاک فرما رہے محبوب تیری یاد ہے جڑا میں وعدہ لیا سی, تو یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. سرکار کو یاد کرایا. وعدہ کیا تھا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے, لما آتیتکم بالکتاب والحکمہ, تو تم نے کیا کرنا ہے, لتؤمنن بہ, اے سارے نبیوں میرے اس نبی پر ایمان لانا ہے. لتؤمنن کا معنی ہوتا ہے لام تاکید ہے, نون تاکید ثقیلہ ہے, اور یہ گرامیٹیکلی اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ضرور بھی ضرور ایمان لانا پڑے گا. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اگر ایمان نبی نہیں لاتے تو کیا ہوگا؟ نبوت نہیں ملے گی. بولو نا, نبی اور ایمان نہیں لاؤ گے تو نبوت نہیں ملے گی. عجیب بات ہے نا, نبیوں کو کہا جا رہا ہے, نبی اور ایمان نہیں لاؤ گے تو نبوت نہیں ملے گی. وَلَا تَنْصُرُنَّ, اس کی مدد بھی کرنی ہے, اس کی شان بھی بیان کرنی ہے, عظمت کے چرچے بھی کرنے ہیں, اس کی مدحت بھی کرنی ہے, اس کی ثنا بھی کرنی ہے, آمد کی بات بھی کرنی ہے, تشریف فرما ہونے کا ذکر بھی کرنا ہے, اس کی شانوں کو بیان بھی کرنا ہے. نہیں کرو گے نبوت نہیں ملے گی. یہ اللہ پاک نے رولنگ دی قرآن میں. تو ایمان تبھی ہوگا نا کلمہ پڑھیں گے تو. لوگ تو بڑی عجیب گلا کرتے ہیں نا. میں آپ کے سامنے 3-4 نام لیتا ہوں, توجہ فرمانا. کاندھلوی صاحب نے سیرت لکھی ہے. کاندھلوی صاحب کیا نام ہے؟ بولو ذرا سارے کی.
اب کندھے تو کاندروی بنا لو یا کندھی تو کاندروی، بولو گے ذرا سارے، کاندروی صاحب، کاندروی صاحب کتاب لکھی سیرت، ٹھیک ہے، اس تو بعد نعمانی صاحب کتاب لکھی سیرت، نقوی صاحب کتاب لکھی سیرت، اعتراف وڈے نام نے، بڑے بڑے نام نے، بڑے بڑے چوکھے بڑے ہونا دے، ساڈے کی ہونا ہے، ساڈے واسطے بڑا ہوئے جڑا نبی دے قبال کا دے قریب، وہ بڑا ہے نا، وہ بڑا تے ہے نہیں۔ اچھا انہاں ترو بڑے نام دسے، کاندروی، نعمانی اور کہڑا دسے؟ نقوی، سیکٹری صاحب ہوتے بچ گئے اس مرضی، وہ تے ہے نہیں ہے۔ نقوی یہاں بالکل نقوی بھی ٹھیک ہے، نقوی، توسی، تبرسی، نمونوی سارے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ کو بتائے کاندروی، شبلی، نعمانی، ندوی، عثمانی، ان سب نے جو سیرت پر لکھا تو ایک بات ایسی لکھی جو لکھتے ہیں پر مانتے نہیں، توجہ، لکھتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اچھا یہ نہیں کہی گل جی لکھتے نہیں تو منتے نہیں، لکھتے ہیں لیکن جب نبی پاک پیدا ہوئے تے ایران دا جڑا آتش کدا جتھے اگ لگی سی وہ صدیاں دا آتش کدا بجھ گیا۔ نمبر 2، کسرا ایران دے محل دے 14 کنگرے ڈھہ پے ٹوٹ گئے، کدو جدو نبی پاک پیدا ہوئے۔ اچھا خانہ کعبہ دے بت سجدے پہ گئے، درخت سارے سجدے چڑ گئے، کعبہ دے بت جھک گئے، درخت سجدے چڑ گئے، جانور ایک دوسرے دوڑ دوڑ کے مچھیوں میں مبارک بادیاں دینے لگ پئیاں۔ اے سارا ندوی صاحب نے لکھیا، نعمانی نے لکھیا، سلیمانی نے لکھیا، نقوی نے لکھیا، تبرسی نے لکھیا، توسی نے لکھیا، مجلسی نے لکھیا، سارے نے لکھیا۔ اچھا پھر نال اے لکھیا لیکن نبی 40 سال تو بعد بنے، جی نبی 40 سال تو بعد بنے، وہ اللہ نے بنے ہو جے نبی 40 سال تو بعد بنے نے تو پیدائش تو موقع تے کنگرے کی بنے گئے، ادھر تو کہتے کنگرے گرے، ادھر کہتے تو نبی 40 سال کے بعد بنا، تو یہ تو بات یا وہ مانو یا یہ مانو، اگر وہ مانو گے تو پھر یہ تمہارا درست نہیں رہے گا، اور اگر یہ مانو گے تو تمہارا وہ درست نہیں رہے گا۔ مبارک ہو سنیو آپ کو اور پیر عبد الغفار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کہ ہمیں جو درس دیا گیا وہ سیدھا وہ درس ہے کہ ہم وہ بھی ہمارا زاویہ ٹھیک، یہ بھی ہمارا زاویہ ٹھیک۔ تو گویا وہی بات، اور آج کل تو ہمارے اپنے لوگوں میں بھی یہ بحث چھڑ گئی ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال کے پہلے نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ تمام علماء نے، قاضی ایاس نے لکھا، امام حلبی نے لکھا، جلال الدین سیوطی نے لکھا، سب نے لکھا حضور پاک کی جو ارحاسات ہیں، ولادت کے موقع پر معجزات آپ کے جن کو ارحاس بولتے ہیں، وہ سب نے لکھے، نور نکلا، حوریں آئیں اور اپنے مناف کی شکل کے حوریں آ کر انہیں سیرے گائے سرکار کے لیے، حضور پاک کے نور کو پوری دنیا میں گھمایا گیا، آپ کو لے جایا گیا، سیدہ آمنہ کے سامنے نور آ گیا، وہ نور کافور ہو گیا، پھر ہیرو غلمان کے وہ سارے واقعہ، یہ سب کچھ لکھا اور ساتھ کا 40 سال کے بعد نبی۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، جن نبی کے آنے پر 14 کنگرے کسرا ایران کے گرے ہیں، تو اگر کنگروں کو پتا ہے نبی آ گئے ہم نے گرنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نبی آ گئے اور تینے بجھنا ہے، تو پھر تمہیں کیسے پتا نہیں، تم کیسے کہتے ہو 40 سال کے بعد؟ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میرے نبی کی شان یہ ہے یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہے اور تب بولتا ہے جب میں کہتا ہوں تو بولتا ہے۔ اچھا حضور جو بولتے ہیں نا، جو بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی تو بولتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ہم بولتے ہیں، ہم بہت کچھ، بہت سارا تو خرافات بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، لا یعنی بولتے ہیں، محملات بولتے ہیں، بے معنی بولتے ہیں، غیر معنی والا لفظ بولتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور اگر کچھ مقصد والا ہو بھی تو مقصد با مقصد نہیں ہوتا، اس مقصد کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تو اکثر بولنا فضول بولنا ہے نا، مطلب میرے آقا اور آپ کے آقا جب بولے تو دو بات بولتے ہیں، یا قرآن بولتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں، ورنہ یہ تو بتا
قرآن کب بولیں گے, حدیث کب بولیں گے؟ ہمارے ساتھ کوئی کسوٹی, کوئی معیار, کوئی ترازو ہے کہ قرآن کب بولا ہے, حدیث کب بولا ہے؟ رب نے فرمایا یہ میں نے نبی کو کہہ دیا ہے, یہ میرے نبی کی امانت ہے, دیانت ہے, اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کی سچائی ہے, اس کا صدق ہے. وہ بول کر کہے نا یہ قرآن, وہ قرآن ہے, اور وہ بول کر کہے نا یہ حدیث, تو وہ حدیث ہے. تو مقصد ہے بولا نبی کا ہے, بولنا نبی کا ہے, مگر نبی کہے گا یہ قرآن, وہ قرآن, نبی کہے گا یہ حدیث, وہ حدیث. ہمیں نہیں پتا, ہم نے نبی کے کہنے پر ہی قرآن مانا اور نبی کے کہنے پر ہی حدیث کو حدیث مانا. پھر حیرت کی بات یہ ہے, پھر کہتے ہیں اچھا جی یہ کیا بات ہوئی کہ نبی نے وہ جو بات کی تھی وہ بطور انسان کی تھی, وہ جو بات کی تھی وہ بطور بندہ بشر کی تھی. بھئی دیکھو, اگر لوگوں نے سوال نہ کیے ہوتے تو مجھے یہ کانٹے چننے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ہے یہ جو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں نا, سوال ہے تو جواب دے رہا ہوں, اگر سوال ہی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ اسی لیے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نبی جب بطور انسان ہو تو وہ انسان کے طور پر بات کرتے ہیں, جب بشر بندہ ہو تو بشر بندہ ہو کے بات کرتے, جب رسول ہو تو رسول ہو کے بات کرتے. میں نے کہا کمال کی بات کرتے ہو. اچھا جن کا ذکر ہمارے سیکٹری صاحب نے کیا, وہ یہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی ہر وقت رسول ہے. سبحان اللہ کہو. وہ کہتے ہیں نبی ہر وقت رسول ہے. اس سے وہ دو باتیں ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی ہر وقت رسول ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہیں تو جب نبی اٹھے ہیں تو نبی نہیں اٹھے ہیں تو رسول اٹھے ہیں, محمد نہیں اٹھے. سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی ان کا جواب دیتے ہیں نا کہ بندہ بشر بن کے نہیں اٹھے, رسول بن کے اٹھے. حضرت علی المرتضیٰ کا خدیر خم پہ ہاتھ بلند کیا ہے تو رسول بن کے کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں, ہمارا تو سارا اوپر, ہمارا تو پرابلم ہی نہیں نا, ہمارا تو کنیکشن ہر طرف 100% فٹ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ جو بات میں نے کی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ان پنجابی کی عادت, روڑا ہی کوئی نہیں. مطلب گل ہو گئی نا, بولو روڑا ہی کوئی نہیں. اس بات کا روڑا کوئی نہیں کہ اندر میں روڑا کوئی نہیں رکھا, اندر روڑا رکھے ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, غدیر پر حضور مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے کہا, نبی نے کہا, رسول نے کہا, سچ ہے. سیدہ کائنات آئی, رسول اٹھے, حق ہے. اور سرکار نے ایک آدمی ابو بکر اور ایک آدمی عمر کا ہاتھ پکڑ کے یوں بلند کیا, یہ بھی رسول نے کیا, یہ بھی رسول نے کیا. اور رسول کا دونوں کا ہاتھ بلند کر کے نا, اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا نبی جو کہے وہ کرو, جو کہے وہ کرو, اور جو کرے وہ بھی کرو. یہ جملہ اور والا ذرا توجہ فرمانا. قرآن نے کہا کہ میرا نبی جو کہے وہ کہو کرو, جو کرے وہ بھی کرو. یعنی نبی کی بات پر بھی عمل کرو, نبی کے عمل پر بھی عمل کرو. نبی کے بات پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں, نبی کے عمل پر عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ذرا توجہ فرمانا. نبی کی بات پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں, رسول کے کام پر عمل پر عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. لوگ بڑا سمجھتے تھے, پرابلم ہو جاتا ہے. وہ دوسری کہتے ہیں محبوب نبی, محبوب خدا, محبوب الہ, محبوب خدا, محبوب الہ, محبوب خدا, محبوب خدا. اللہ کا محبوب, اللہ کا سارے کا محبوب ہے, کوئی اللہ کا نہیں محبوب ہو سکتا, شرک کر دے. میں کیا اچھا تو میں کہتا ہوں قرآن کیا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو. تم اتباع محبوب کی کرو گے, یعنی جیسے میرا محبوب کر رہا ہے ایسے تم کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور ایک کیڑیاں گلیاں پھرنے پیا او دے نقش قدم تے جڑا چلے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو جس کے نقش قدم پر چل کر بندہ محبوب ہوتا ہے وہ خود اللہ کا محبوب نہیں ہے, وہ تو درجہ اولا اللہ کا محبوب ہے نا. وہ اللہ کا محبوب کیسے نہیں ہوگا؟ یحببکم اللہ, وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اس لیے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے وہ رک جاؤ. جب وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, جب کہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, جب کہے چل پڑو تو چل پڑو, جب کہے سو جاؤ تو سو جاؤ, جب کہے اٹھو تو اٹھ بیٹھو, جب کہے چپ کرو تو چپ کر جاؤ.
تسی آخو تو کبھی چھوڑیا بھی ہے؟ ہاں چھوڑا بھی ہے. سرکار جا رہے تھے جنگ کی طرف، راستے میں تھے تے جانے جانے ویکھیا بھی صحابہ دی روزے نال حالت کافی کمزور ہو گئی، جنگ دے پہ جانے تے سرکار سارے کو لا کے نہ سامنے بیٹھ کے فرمایا پانی لیا. پانی کا پیالہ منگوایا اور وہ پانی کا پیالہ دن دہاڑے دن دے 12 بجے سرکار روزے دی حالت وچ پیالہ پی گئے. پر قربان جائیے نہ صحابہ تے بھی ایمان تو بھائی کمال ہے، نہ بھی ایمان منن دے بھی نہ صحابہ حد کیتی. رب نے چن کے اپنے نبی دے یار بنائے نے، پر باقی چن گئے. ایک بھی نہیں پوچھیا حضور روزہ رہ رکھے یا کی ہوا جی؟ آپ کا تو روزہ تھا، کیا ہوا؟ ایک نے بھی نہیں پوچھا. ادھر آقا نے اپنے لب مبارک کا فیض اس برتن کو عطا فرمایا. لب کا مس کرنا تھا کہ سارا صحابہ نے روزہ کھول دیا. کل ایک بڑے سارے ٹی وی تے بندہ بیٹھا سی، بڑے سارے ٹی وی تے گل نہیں سمجھ آ گئی. ہوں جب بڑے سارے ٹی وی تے بیٹھا بڑا ہی بندہ ہے، چھوٹا تو نہیں تو پہ سکتا. تسی کتنی بار ٹی وی تے بیٹھے؟ تو مقصد یہ ہوا ساڈے وچ تو کوئی ایک ادا بندہ ہی بنتا ہے نا ٹی وی تے. تے او جڑا ایڈے بڑے ٹی وی تے بیٹھا تے چروکنا بیٹھا ہے نا، کوئی 20-25 سال دا بیٹھا ہے. سان تو سمجھ نہیں کچھ بھی. تو بیٹھا میں 7-8 سال بیٹھا ہے، اجے تو نکا. میں کہا گل ہے نکا پر اسی گل بڑے دی کرتے ہیں، بڑے ہو جاندے ہیں. یہی تو موج ہے، نکے ہو کے بڑے دی گل کرو. نکی ہو کے گل بڑے دی کرو تو بڑے ہو جاؤ گے. تے جے بڑا ہو کے گل نکی کرسے تو نکا ہو جاسے. بڑا بننے تے گل بڑے دی کر، نکیا نال گلاں نہ کر پھر. اچھا وہ بڑا ہو کے گل کیڑی نکی کیتی؟ گل اسے نکی کیتی بھائی روزے رکھیندے آن پہ تو روزے رکھ دے آسے پہ تو ساری دنیا روزے پہ رکھ دیا، صحابہ روزے پہ رکھ دے آن تے اللہ معاف کرے استغفر اللہ. سرکاری عمر پاک کا اشارہ کر کے آدھا جڑا 2 نمبر آ رہا ہے نا استغفر جان بوجھ کے میں تم گلنا دسنا وہ این کی بول دے جنہاں تسی یاد ہونا جی کول بیٹھ تے نہیں کوئی فرق تو نہیں نہ پوندا. او تو روٹی حلوا کھا لی تو کوئی مسئلہ تو نہیں بندا. میں کہا ہاں او تیرے عمر پاک نو نمبر 2 پہ آدھا تو کھا روٹیاں کھاتی جا، تیرے چور نہ مکس ہو جان، بریانی نہ چھٹی عمر پاک میں 2 نمبر کھوا لو نہیں ماذا. یہی پیر صاحب کا پیغام تھا اور ہے، اور آپ جب تک اس پر قائم رہو گے قبلہ پیر صاحب کی قبر میں نور رحمت کی برکھا بن کے برستا رہے گا. اس پر قائم رہنا ہے اور پکے انداز سے رہنا ہے. تو کہا کہ وہ جو معاذ اللہ 2 نمبر والا ہے تمہارے پاک سے فرمایا او سا کے سرکار کو کیا میں راتی روزہ تروڑ بیٹھا اور راتی روزہ تروڑ چھڑیا تے اوتے پھر وہ صاحب دے وہ ہے نہیں ہے تے او نک والے نکوی دے او سارے پھر دمشڑا مار دیندے ہنس دیندے او مذاق بنا دے. لیکن اگے جا کے وہ سن دے اس کو یہ پتہ نہیں لگا میں نے آدھا کیا پیا آدھا روزہ تروڑ چھڑیا آ کے نبی نے دسیا کہ میں تروڑ آیا. تے جب نبی نے دسیا میں تروڑ آیا تے پھر نبی پاک کی کیتا آگے نبی پاک پھر چپ کر گئے. تے پھر کو آتا ہے کہ پھر اس تو بعد اللہ پاک آخیا تسی رکھنے جو گئی نہ راتی نہ رکھیا. اچھا یہ انہوں نے تفسیر ہے پورے واقعے کی. ہن ساری تفسیر سنو پیر عبد الغفار غزوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے طریقے والی تفسیر. اسی آنے ہاں کہ روزہ توڑنا کوئی نہیں، اللہ توڑن بھی نہیں دینا. توڑن دیتا ہی اس واسطے کہ عمر تو توڑنا. اچھا غلط اے دسو پر ایک بندہ غلطی کر کے آوے اور غلطی بھی حرام کر دے دی. دیکھو روزے کی حالت غلطی کر کسر کھا پی لینا، چلو وہ واقعہ میں نہیں دستا. کھا پی لے بندہ اس وقت راتی بھی کھا پی نہ سے سکتے تو راتی بندہ کھا پی لگے تے غلط کام کیتا ہے تو غلط کام تے انعام ہوندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جا جبرائیل جا کے میرے محبوب نو دس او سونیا عمر نو کچھ نہ آکھی. عمر پاک نے جو کچھ بھی کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے. مولا جی دلیل کی عمر کچھ کیتا ہے پر میں دلیل ہے کہ عمر نے راتی روزہ نہیں رکھا تروڑیا سنا. آج تو بعد سارے صحابہ تروڑو نہیں کھول کے رکھو پابندی ختم قیامت تک پابندی ختم. یہ پابندی کدوں نہیں سی پتہ
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک یہ پابندی برقرار آئی. روزے 3 آن 10 آن 4 آن 2 آن جتنے بھی آن ہر نبی کو پہلی گل روزے ہیں. دوسری گل ہے کہ انہوں روزے کے اندر ساری رات بھی روزہ آئی, صرف افطاری تو بعد افطار کر لین تو بعد پھر پابندی. جو ہی سورج کی سرخی تھلے گئی اندھیرا چھایا پھر پابندی شروع ہو گئی. 1,24,000 پیغمبروں کو جو کموں پیش ہیں ان کے مکمل دور میں روزہ پوری رات رہا. قربان جائے تیری شان پر تو توڑ کے آیا ہے, توڑنے کی سزا ہوتی ہے, پر تیرا کمال کتنا بڑا ہے, اس لیے تو تجھے فاروق اعظم کہتے ہیں. رب نے یہ نہیں کہا توڑ کے آیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, غلام آزاد کر, نہیں تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھ. ایک بھی توڑا تو پھر شروع کرنا پڑے گا. نہیں میرے بابو, اوروں کے لیے ضابطے اور ہوتے ہیں, تیرے عمر کا ضابطہ اور ہے. تیرے عمر پاک کا ضابطہ اور ہے. ایک بات اور کر دوں, عمر پاک اس طرح کی بات کرتے تھے, لوگ گلا کرتے تھے, قدم نہیں دیتا, دباٹ نہیں دیتی, او کام نہیں کیتا, اینج بولے نے, اونج بولے نے. یارا عمر دا اینج اونج بولنے کا نبی پسند آئی دیا کیا مولا عمر مندے اے پسند آئی تائیں دیا کیا دے. عبداللہ بن ابی مر گیا, منافق کے سرکار پاک کا دشمن ہے, لیکن وہ دا پتر جو ہے وہ پتر اس دا سرکار دا غلام ہے. اس نے کلمہ پڑھے گئے, اس آگیا حضور میرا ابا مر گئے. فرماتے کی گل ہے, فرمایا حضور اگر اپنی قمیض دے چھڑو. دیکھو وفادار پتر تو پھر وفادار ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک شاہ سارن وفادار پتر عطا فرمائے. ہاں آجا حضور اپنی قمیض اگر دے دیو نا تو میرے ابے کی گل بن جائے گی. سرکار رحمت اللہ العالمین نے کہ عبداللہ بن ابی ایڈا بڑا سردار کے اس سرکار تو پہلے تو پتہ ہے اس مدینے کا سربراہ بننا آئی, حکمران بننا آئی, وزیر اعظم بننا آئی. سرکار آئے ہوگا وہ جڑا تاج بنیا بنائی ہو کے خود ہی چور کے جدو آیا سو. توجہ ہے نا, سبحان اللہ بولے پیار سے. تو اتنے بڑے بادشاہ کا بیٹا سرکار کا غلام ہے. ایک بار کسی نے کہا, عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی, تلوار اٹھائی اور اٹھا کے دروازے پہ چلا گیا. ماں نے پوچھا کون, کہا عبداللہ بن ابی کا بیٹا, میرا باپ کدھر ہے. کہا کیا بات ہے, تلوار نکالی ہے. باپ کو تلوار نکال کے بلاتے ہیں. فرمایا سنیا میرے نبی کے خلاف کو جی گل کی تھی. ہوں ایڈا وفادار پتر نبی دا پتر ہوتا تو وفاداری محمد مصطفیٰ دے نال. اس نے کہا حضور قمیض دے کے میں اپنے پیور پہنا نہیں. سرکار نے کرم کیتا, قمیض دے چھڑی. حضور جنازہ پڑھاؤ, سرکار نے وہ محبتی وجہ تو نہ نہیں کی تھی کیونکہ ظاہری طور پہ تو انکار نہیں سی کیا, کلمہ دے پڑھتا ہے, منافق آئی. اچھا سرکار پڑھ گیا. جناب عمر پاک نو جدو کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا جلال آئی تو جناب عمر پاک نے ہاتھ کم دے آن جسم تے انجے راشا جاتاری ہو جاندہ ہے. ناک مبارک دی ناک پھڑک دی سی, اوپر فاروقی ناک پھڑک دی سی. قریب گئے, سرکار میں پتہ چل گیا عمر دی حالت بدل گئی ہے. فرمایا عمر کی گل ہے, آخے آقا میرا دل تے نہیں کردا, میری غیرت تے گوارا نہیں کردی, جڑا بدل ہی تواڈے نال نہیں گیا او دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے بھئی عمر پاک کی. یہ جتنے ان کو 2 نمبر کہتے ہیں یہ 4.5 نمبر ہے. عمر پاک نے کہا حضور نہیں جانا چاہیے, نہ جائیں. سرکار میں آپ کے قدم پکڑتا ہوں, نہ جائیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. مخالفت آپ کی کرے اور پھر آپ اس کے لیے جنازہ. سرکار نے فرمایا عمر تمہیں پتا ہے اس کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ میرا سچا خادم اور غلام ہے, میں اس کے دل کو تکلیف نہیں دے سکتا. ہوگا تے پیو ہے نا, تے میں پتہ ہے وہ وفاداری پیو نال نہیں کرتا, میرے نال کرتا ہے. میں ان نہیں چھڑ سکتا, اس واسطے میں خود آنکھاں میں نہیں جانا تے پھر وہ دل ٹوٹ جائے. سرکار ٹوٹتے رہے. اجے خبر تے کول جنازے گاہ نہیں پہنچے نا, جتھے کھڑے ہو کے سرکار پوچھ رہے ہیں بہت سارے معاملات میت دے بارے, اوتھے پہنچے تو جبرائیل آ گئے. تے جبرائیل جدو آئے نا تے جبرائیل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک یہ پیا فرماندا ہے کہ جو کچھ عمر نے آکھیا نا, نماز بھی نہیں پڑھنی, قبر تے کھڑیاں بھی نہیں ہونا. نماز بھی نہیں پڑھنی, قبر تے کھڑیاں بھی نہیں ہونا. اس سے سرکار خوش ہوئے. فرمایا عمر میری خاموشی, میں خاموش رہا, تیرا کیڑا بڑا مقام ہے عمر, جدو تو بولے تے رب بولن لگ پوندے. میں نبی خاموش ہوا تو عمر بول پڑا. اس عمر کے بارے میں جو غلط بات ذہن میں رکھے, بتاؤ وہ مومن ہو سکتا ہے, وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے تیرا تو اسلام کی الگ سے بھی رابطہ واسطہ نہیں ہے. اور پھر نبی کا اگر ہر
نے کہا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، جب رب نے بولنا ہو تو عمر کی زبان پر بولنا. تو یہ جو عمر کی زبان پر بولا ہے رب، وہ بولنا کسی کو نصیب ہوا؟ تو بھارت میں اپنے موضوع کو اپنے اکمال کی طرف لے کے آتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کا ہر بات کمال والی، نبی کا ہر کام کمال والا ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، نبی کے نسب پر کبھی بہتان نہیں ہوتا. آسان گفتگو میں جتنی کر سکتا تھا میں نے کی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مشکل گفتگو نہ کرنا حضرت قبلہ پیر صاحب کے منصب سے انصاف نہیں ہو. اب ان کی بارگاہ میں بھی تو تھوڑا حدیہ عقیدت پیش کرنا ہے نا. نبی کے نسب پر کبھی بہتان نہیں ہوتا، نبی کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، نبی کی فکر میں نسیان نہیں ہوتا، نبی کی سوچ میں ہذیان نہیں ہوتا، نبی کا کوئی کام زیر تحریک شیطان نہیں ہوتا. یہ میں نے 5 نقلیوں کے جواب دیے، 5 نقلیوں کے 5 جملوں میں جواب دیے. سمجھ آ گئی؟ نبی کا کوئی کام زیر تحریک شیطان نہیں ہوتا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے، یہ نبی کا کمال ہوتا ہے. کیوں کہ نبی کی سیرت اور صورت پر رب کا پہرا ہوتا ہے. اس لیے نبی کو اللہ ممتاز کرتا ہے، منفرد بناتا ہے، ممتاز کرتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہوتا، اس کی ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا، اس کے ہم پایا کوئی نہیں ہوتا، اس کا ہم سایہ کوئی نہیں ہوتا. مقام اور مرتبہ میں وہ نبی اوپر ہے، ہر ایک سے اوپر ہے، ہر نبی اوپر. جس طرح ہر پہاڑ کوئی دور نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس طرح ہر پہاڑ کوئی دور نہیں، ہر غار ہرا نہیں. جس طرح ہر پہاڑ کوئی دور نہیں، ہر غار ہرا نہیں، ہر گھر خانہ خدا نہیں، ہر میدان ٹیلہ عرفات نہیں، ہر میدان عرفات نہیں، ہر ٹیلہ وجہ کرامات نہیں، ہر خیمہ غدیر نہیں، ہر خیمہ غدیر نہیں، ہر چادر تطہیر نہیں، ہر چادر تطہیر نہیں، ہر خیمہ غدیر نہیں، ہر چادر تطہیر نہیں، اور ہر جام نہیں ہوتا. ہر جام یہ تو میں نے جم کہا نا، جم یہ بہت بڑا بادشاہ تھا جو شراب پیتا تھا پیالے میں، اور پیالہ سونے کا ہوتا تھا. یعنی یہ اس کی عیاشی کے لیے مشہور ہے. تو اس وجہ سے شعراء جم کو شراب طہور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو جس طرح ہر جام نہیں ہوتا، ہر پانی زم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، ہر نبی خاتم نہیں ہوتا. جس طرح ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، ہر نبی خاتم نہیں ہوتا. کیونکہ باقی سارے نبی ہیں، لیکن ہمارا نبی خاتم ہے. سارے نبی ہیں، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے. کیونکہ فرق کیا ہوتا ہے؟ جو سارے نبی ہیں وہ اللہ کے عبد خاص ہیں، اللہ کے عبد اخص ہیں، اللہ کے عبد کامل ہیں، اللہ کے عبد مصفا ہیں. وہ سارے نبی اللہ کے عبد ہیں. وہ عبد کامل ہو تب، وہ عبد مصفا ہو تب، وہ عبد منقع ہو تب، وہ عبد مطہر ہو تب، وہ عبد خاص ہو تب، وہ عبد اکمل ہو تب. وہ سارا عبد ہے، مگر وہ ساری صفتیں ملاؤ گے بھی پھر بھی کاؤنٹڈ ہے. جس کی صفتیں انکاؤنٹڈ ہوں وہ خالی عبد نہیں ہوتا، وہ عبد ہو ہوتا ہے. وہ عبد ہو ہوتا ہے. عبد اور ہوتا ہے، عبد 1,23,999 کم و بیش، اور عبد ہو ایک. تیرے ورگا نہ کوئی پہلے سیدھے نہ کوئی بعد وچ ہونا ہے. او سچے رب نے بھن چھڑیا تیرا نور جدے وچ ڈھالیا سی.
وہ بنا پانے نہیں سکتا نا، کہ جو اللہ نے تیرے لیے محبوب سانچہ تیار کیا تھا وہ تو خاص ہی تیرے لیے کہیں آئی نہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے، عبد، اب سننا، عبد وہ ہوتا ہے جو صرف زمزم کا مالک ہو۔ زمزم کیسے نکلا زمین سے؟ بولو بولو بولو، بس میں ختم کر لیتا ہوں، آخری چند مشکل جملے رہ گئے آپ کی خدمت میں رسول۔ زمزم کیسے نکلا؟ اسماعیل السلام نے ایڑی ماری، زمزم نکلا، تو صاحبزادہ ملکی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی تھی نا۔ حضرت حاجرہ نے، وہ مالکہ اور بنی جرم کے لوگ آئے، فرما بی بی پاک پانی لے سکتے ہیں؟ فرما لے تو سکتے ہو پر میں اس کی پیمنٹ نہیں لوں گی، پیمنٹ یہ نہیں، یہ کہنا نہیں لیتے بھائی، یہ رب سے لیتے ہیں، یہ بندو سے نہیں لیتے، یہ اہل بیت ہیں، یہ رب سے مانگتے ہیں، بندو سے نہیں مانگتے ہیں۔ فرمایا پانی پیتے رہو جتنا مرضی ہے، پیتی جاؤ پیتی جاؤ پیتی جاؤ، جتنا مرضی ہے پیتی جاؤ، میں تو منع نہیں کرتی، پر گل سنو، مالک میں ہوں۔ یہ کون بول رہی ہے؟ سیدہ اسماعیل کی ماں بول رہی ہے، آپ کے میرے آقا کی دادی جان بول رہی ہے، حضرت حاجرہ بول رہی ہے، فرمانے پانی پر ملکیت میری ہوگی تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی ہر عبد جو ہوتا ہے وہ صرف زمزم کا مالک ہوتا ہے، اور جو عبد ہوتا ہے وہ حوض کوثر کا بھی مالک ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو زمزم کا صرف مالک ہو، عبد وہ ہوتا ہے جو حوض کوثر کا بھی مالک ہو، عبد وہ ہوتا ہے جو دریا کے ٹکڑے کرے۔ کس نے دریا کے ٹکڑے کیے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بولو نا سارے پیار نال، اتنا سونا تو پیارا نہ ہے، چپ کر کے بولو، سارے بولو، کس نے کیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو دریا کے ٹکڑے کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو چاند کے ٹکڑے کرے۔ نہیں مزہ نہیں آیا یار، اتنا پیچھا میں طرح خوش نہیں ہوں گے، قبر انور میں بھی خوش نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے کہ یار اس نے میرے بعد آنے والے اس بندے نے میری اتباع میں اتنا بڑا جملہ بولا اور پچھلے والے چپ رہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو دریا شک کرے، عبد وہ ہوتا ہے جو چاند شک کرے، عبد وہ ہوتا ہے جو زلیخا کا روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو روٹا ہوا زلیخا کا شباب پلٹاتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے۔ آنکھیں چن اتر آندا پھر توڑ کے جوڑ دکھا دیندا، بھاویں منکر دیاں مٹھیاں وچ ہون، کلمہ پتھراں کولوں پڑھا دیندا۔ نازک بدن والا، نوری جسم والا، نالے پتھر جھلدا، نالے دعا دیندا۔ وہ عبد وہ ہے جو چاند کو پلٹاتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو ذات عبد وہ ہوتا ہے جو بندوں کی امامت کرواتا ہے، عبد نبی وہ ہوتا ہے جو بندوں امتیوں کی امامت کروائے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو مسجد اقصی میں سارے رسولوں کی امامت کروائے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو طور تک جائے، عبد وہ ہوتا ہے جو کوہ طور تک جائے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو خود ذات نور تک جائے، جو خود ذات نور تک جائے۔ اور ذات نور تک جائے تو ذات نور پھر آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ ثم دنا فدلل فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ آیتیں آپ نے اتنی بار سنی ہوگی، قبلہ پیر غفار صاحب کی زبان سے بھی اتنی بار انکاؤنٹیبل سنی ہوگی، آپ کو زبان نہیں یاد ہے، معنی نہیں یاد ہے، مگر میں آپ کو امام راضی کا قول بتانا چاہتا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں ھذا استعمال ورد علی استعمال العرب وعلی عادتهم۔ یہ جو بولا ہے نا رب نے کعبہ قوسین، دو قوسیں، دو کمانے، دو قوسیں، دو کمانے، امام راضی کہتے ہیں اللہ نے یہ عرب کے محاورے پر بولا ہے، ان کی عادت پر بولا ہے۔ عادت کیا ہے؟ محاورہ کیا ہے؟ عادت محاورہ یہ ہے کہ وہ دو قوسیں ملاتی ہیں، دو قبیلے، وہ کہتے ہیں آج تو بعد جڑا تیرا سجن اور میرا سجن، جڑا تیرا دشمن اور میرا دشمن، جڑا تیرا بیلی اور میرا بیلی، جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں، جڑا میرا نہیں ہو تیرا نہیں۔
تو گویا اللہ نے اعلان کیا آؤ وعدنا محبوب آج کے بعد سلح تمہاری ہوگی، امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا، کمان ہماری ہوگی، سلو تمہاری ہوگی، امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا، کمان ہماری ہوگی، پیارے چہرہ تیرا ہوگا، بطوحہ میں بولوں گا، زلفیں تیری ہوگی، واللیل اذا سجا میں بولوں گا، کلمہ تیرا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا، کلام تمہارا ہوگا، کلمہ ہمارا ہوگا۔ کیونکہ نبی کی جو سیرت ہے، آخری چند جملے، نبی کی جو صورت ہے قرآن کی وہ سیرت ہے، اور نبی کی جو سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو نبی کی خواہش ہے وہ عین ایقان ہے، جو نبی کی خواہش ہے وہ عین ایقان ہے، جو نبی کلام کرے وہی رب کی زبان ہے، اور نبی کی شان یہ ہے کہ جو نبی پر کلمہ پڑھے وہی مسلمان ہے، جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ ہزیان ہے، جو نبی کی خاتم النبیین والی نبوت میں شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے، اور رب یہ کہتا ہے میرے محبوب او ادنا کا وما ينطق عن الهوى کا وما محمد الا رسول کا قد خلت من قبله الرسل کا والضحى والليل اذا سجا کا ان اعطيناك الكوثر کا معنی یہ ہے میرے محبوب میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا سوز تیری آہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے، میرے محبوب تیرا در میرا، میرا گھر تیرا، میرا سب کچھ تیرا، کیونکہ تو میرا محبوب، تو میرا، میں سب کچھ تیرا، لہذا میری ساری خدائی بھی تیری ہے۔ اب محبوب تو سب کچھ ہے مگر ایک خدا نہیں، یہ ہے تیرا مقام، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، کیوں کہ اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، میں نے سب کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ محبوب تو اگر نہ ہوتا نا تو پھر پتہ ہے مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا کوئی پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا کوئی خریدار نہ ہوتا، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو بندے ہوتے عبادت کا کاروبار نہ ہوتا، تو نہ ہوتا گناہگار ہوتے اور شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا، تم آ گئے تو ملت عاصی کا بیڑا پار پار ہو گیا اور ظلمت کا پردہ تار تار ہو گیا۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ اور کی محمد سے وفا تو نے۔ یہ حضرت قبلہ پیر عبد الغفار غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ وآتاہ شفاعت رسولہ، ان کی بارگاہ کی طرف سے یہ پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گھر کی مرغی دال برابر اس کو اپنے غلط ثابت کیا، گھر کی مرغی کو مرغی سمجھا، دال نہیں سمجھا، یہ آپ کی مہربانی، آپ نے بہت محبت اور توجہ سے سنا۔ قبلہ پیر صاحب کا پیغام میں نے اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی شفقتوں سے ہمیں قابل سمجھا اور اس پیارے پروگرام میں حاضری کی سعادت میسر ہوئی۔ وما علیہ